ربكما تكذبان۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی کے سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے 60 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے 93 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ کل تلاوت کی گئی آیتوں میں یہ بتلایا گیا کہ قیامت کے دن ظلم کرنے والے لوگ جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ذلت و رسوائی کو چھپانا چاہیں گے، لیکن ان کی ذلت و رسوائی سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کے ہر عمل پر اللہ سبحانہ و تعالی گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ذرہ برابر بھی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ تو اس لیے انسان جب بھی کوئی کام کرے تو کرنے سے پہلے اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے 64 تک اللہ کے دوستوں کے متعلق ان کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، اب یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف کام نہیں کرتے، اور ایسے بندوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبھی تو محبت فرماتا ہے، اور اس کے بعد تمام آسمان و زمین میں رہنے والے ان اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7485 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 2637 میں ان اللہ والوں کی دوستی کی فضیلت میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام سے یہ فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو، اور آسمان والے جب اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو روئے زمین پر اس کی فضیلت کے بارے میں بتلا دیا جاتا ہے، اور تمام روئے زمین والے اور اس میں جتنے لوگ موجود رہتے ہیں وہ سب کے سب اس بندے کی محبت میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ اللہ والے لوگ اور یہ نیک لوگ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی و رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو جو کوئی بندہ اس طریقے سے اپنے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کو پیش نظر رکھے گا تو ان کے مقام اور ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ روشن اور منور چہرے والے ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی بتلایا گیا کہ آخرت کے دن جب تمام لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے تو اللہ والے اس وقت خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور لوگ جب غم زدہ ہو جائیں گے تو ان کو اس وقت کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لوگوں سنو، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، انہی کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ یونس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء
في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا، کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. سن لو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور جو خدا کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں. ناظرین، فرمان الہی میں سورہ یونس کی تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، سورہ یونس کی آیت نمبر 71 میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور اسی طریقے سے آئندہ آنے والا سورہ یعنی سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تفصیل کے ساتھ وہاں پر ذکر کیا گیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 75 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا بھی ذکر کیا گیا. اب قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے واقعات اور ان کے حالات اور ان کو جو عذاب نازل کیا گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں اس لیے ذکر کیے گئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے انسان اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے. کیونکہ اب یہ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان صحیح راستے پر گامزن رہے. تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ یونس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو. جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض
إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پرداز، تمہارے پاس اس قول محمل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔
تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم یہاں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں فرعون کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. ناظرین، اس آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ فرعون جو اپنی بادشاہت اور اپنے مال و دولت پر فخر کرتا تھا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دریا میں غرق فرما دیا. ناظرین، اسی طریقے سے فرعون کا جسم آج بھی مصر میں موجود ہے اور یہ لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بنا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ فرعون کے جسم کا اب تک موجود رہنا یہ قرآن پاک کی سچائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل ہے. تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ یونس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے. موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پانے کے؟ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لاؤ. جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم کو جو ڈالنا ہو ڈالو. جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تو بنا کر لائے ہو جادو ہے، خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا. خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم
من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے. اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا تھا. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اور موسیٰ نے کہا کہ قوم اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو. تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے. اے پروردگار، ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں. اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے راستے نہ چلنا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں
اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر کام اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت سورہ یونس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ اس نیوز کو پیش کرنے